امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی معنوی اور روحانی زندگی سے لیا گیا ایک اور واقعہ جو کتاب ریز آف دا سن میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ فاطمہ طباطبائی امام خمینی کی نواسی نقل کرتی ہیں کہ امام تمام ہدایات پہ بالکل اس طرح ہی عمل کرتے تھے جو کہ انہوں نے شروع میں دی تھیں، اور حقیقتاً وہ ان ساری ہدایات کا عملی مجسمہ تھے۔ وہ بذات خود کتاب اہل حدیث تھے جو کہ انہوں نے اپنی جوانی میں لکھی تھی۔ فرض کریں انہوں نے ریا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی کام کو انجام دینا کے بارے میں بات کی تو وہ خود اس عمل سے شدت کے ساتھ دور رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک دن میرا بیٹا گھر میں داخل ہوا، اس نے جو پتلون پینٹ پہنی ہوئی تھی اس پر میں نے پیوند لگایا ہوا تھا۔ امام نے پوچھا، حسن اس حال میں کیوں ہے؟ میں نے ازراہ مذاق کہا، یہ غریب لوگوں کی زندگی ہے آغا۔ فوری طور پر ان کے چہرے کے آثار تبدیل ہوئے اور کہا، آپ کو ریا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، کیوں آغا؟ انہوں نے کہا، ہوشیار رہو، اپنی ظاہری جسمانی حالت پر توجہ نہ دینا قابل قدر ہے، اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، کیونکہ یہ ریا ہے۔ امام نے مجھے اسی شدت سے یہ جملہ کہا جیسا کہ انہوں نے 30 سال کی عمر میں جو کتاب لکھی تھی اس میں بھی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اس پہلو کو اپنی زندگی میں عملاً لانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برتن دھونے میں امام کی مدد۔ مرضیہ حدید فرماتی ہیں کہ ایک دن امام خمینی کے گھر بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد میں نے برتنوں کو جمع کیا اور باورچی خانے میں لے گئی۔ آغا اشراقی کی بیٹی زہرا کے ساتھ ہم نے برتن دھونے کی تیاری کی، تاہم ہم نے دیکھا کہ آغا فوری طور پر خود باورچی خانے میں تشریف لائے۔ میں نے زہرا سے پوچھا کہ آغا باورچی خانے میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ میں حیران تھی کیونکہ وہ وضو کرنے کا وقت نہیں تھا۔ آغا نے آستینوں کو پلٹا اور کہا، کیونکہ آج کافی برتن جمع ہو گئے ہیں تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا جسم اس وقت کانپنے لگا۔ میرے خدایا، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں نے زہرا سے کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، امام سے درخواست کرو کہ رہنے دیں، ہم خود برتن دھونے لگیں گے۔ یہ میرے لیے واقعاً غیر متوقع تھا۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ معنوی اور روحانی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کردار کو بھی ان کے جیسا صالح کردار بنا دے۔ الہی آمین۔ اس آخر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔